اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ 10 احادیث کا مطالعہ کریں گے اور ان کا تعلق خاص طور پر ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے۔ تو حدیث نمبر 11 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے حناد نے، ہم سے ابو الاحوص نے، ان سے ابی اسحاق اور ان سے حارث نے، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمسلم علی المسلم، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ستٌ بالمعروف، 6 عام طور پر حقوق ہیں۔ یسلم علیہ، کہ اسے سلام کرے، اذا، جب لاقیہ، اسے ملے، ویجیبہ، اور جواب دے، قبول کرے، اذا، جب دعاہ، اس کو دعوت ملے، ویشمتہ، اور جواب دے، اذا عطس، جب اس سے چھینک آئے، ویعودہ، اور جائے، مینس کہ عیادت کرے، اذا مرض، جب وہ بیمار ہو جائے، ویتبع جنازتہ، اور وہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اذا مات، جب وہ فوت ہو جائے، ویحب، اور پسند کرے، لاہ، اس کے لیے، ما یحب، جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ، اپنے لیے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب وہ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ملے تو وہ سلام کرے، اور ایک حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ کلام سے پہلے سلام، اور جو کوئی سلام نہ کرے اس کی بات کا جواب نہ دے، بلکہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جب ملو تو سلام کرو، اگر درمیان میں کوئی دیوار آ گئی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی، آڑ آ گئی، دوبارہ ملو تو اس پر بھی سلام کرو۔ سلام کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ہمیں 40 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو گزر رہا ہے، چل رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اور جو سوار ہے وہ چلتے ہوئے کو سلام کرے گا۔ تو سلام کو پھیلانے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا، اور یہ ذمہ داری بھی عائد کر دی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب کبھی مسلمان اپنے دوسرے بھائی کو کھانے کی دعوت دے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے، ہاں اگر کوئی اس کے پاس ایکسکیوز ہو تو وہ دوسری بات ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت بھی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں جب آپ جائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کے الفاظ کہہ کر اس کا جواب دے،
اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے جواب دیا جائے۔ اور پھر جب کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو دوسرے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جائے اور اس کی عیادت کرے، اور پھر اگر وہ مر بھی جائے تو پھر بھی اس کا حقوق ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جنازے میں شریک ہونا بھی اس کا حق رہ جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو لازمی طور پر بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے کہ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا وکیع حدثنا ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ہم سے زہیر بن حرب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وکیع نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، قالت وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا ماتا جب فوت ہو جائے، صاحبکم تمہارا کوئی ساتھی، فَدَعُوهُ تو چھوڑ دو اسے، ولا اور نہ تقعوا فیہ اور اس کی عیب جوئی مت کرو۔ یہ حدیث بہت زیادہ اہم ہے اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہاں جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی عیب چینی کرتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کا، ان کی غلطیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، مینس کہ ہمیں یہ بھی ایک غیبت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں زندوں کی غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی غیبت کرنے سے روکا گیا ہے، اگرچہ اس نے جتنے بھی غلط کام کیوں نہ کیے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھی باتوں کو یاد رکھا جائے اور اس کی برائیوں کو، غلط کاموں کو اور عیبوں پر پردہ پایا جائے۔ نیکسٹ ہمارے حدیث ہے ان ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقولو آپ فرماتے ہیں، من راء منکم تم میں سے جو کوئی دیکھے، منکرن کسی برائی کو، فلیغیرہ وہ اس کو بدل دے، روک دے، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فَإِن لم اگر نہیں یستطیع اس کی طاقت ہو، یعنی اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ تو اپنی زبان سے اس سے روک دے، فَإِن لم یستطیع اگر اس کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ تو اپنے دل میں اسے برا کہے، وَذَلِكَ یہ اضعف الایمان کمزور ترین ایمان ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاشرے کے اندر سے برائیوں کو، جرائم کو ختم کرنے کا فارمولہ بتا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی بھی برائی نظر آئے، کوئی بھی آدمی غلط کام کرتا ہوا نظر آئے، اور اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے اس سے روک دیں، اور جو قانون ساز ادارے ہیں وہ ایسے قوانین بنا لیں کہ لوگ برائیوں کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ اگر کوئی آدمی ڈرتا ہو کہ اگر میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، برے کام سے روکا،
اور وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے زبان کے ذریعے اس کو بتا دے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اگر انسان کے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ یہ بھی کام نہیں کر سکتا، تو پھر اسے چاہیے کہ آخری جو حربہ، آخری طریقہ کیا ہے کہ انسان برائی کا ساتھ نہ دے، بلکہ اپنے دل میں یہ ضرور سوچے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اس سے تھوڑے سے الفاظ بھی آگے ہیں کہ اگر تم نے اپنے دل میں برا نہیں سوچا تو پھر ہو سکتا ہے کہیں تمہارے دل سے ایمان ہی ختم نہ ہو گیا ہو۔ آج ہم اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں اور ہم غور و فکر کریں کہ ہم جب کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی کلاسز کے اندر یا کسی محفل کے اندر، اور اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، تو کیا ہم اس کو روکتے ہیں یا ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور جتنی کیپیسٹی ہمارے اندر موجود ہو اس کے مطابق برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سب مل کر اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر ایسے ہی جب دیے سے دیا جلتا رہے گا تو پھر انشاءاللہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ معاشرے سے بڑھ کر پھر قوم کے اندر اور پھر ملک کے اندر بھی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم برائیوں کو روکنے کے لیے کوشش کریں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ حدیث نمبر 14 ہے۔ حدثنا حفص بن عمر نمری، ہم سے حفص بن عمرہ نمری نے بیان کیا، حدثنا شعبہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے، ان زیاد بن علاقہ، اور ان سے زیاد بن علاقہ نے، ان اسامہ بن شریک، اور ان سے اسامہ بن شریک نے، کالا وہ کہتے ہیں، آتایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ بن شریک پہنچے، و اصحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس طرح آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کأنما، جس طرح، علی رؤوسہم، کہ ان کے سر کے اوپر، سروں کے اوپر، طیرو، پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اس طرح گمسم ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ پرندے ان کے سر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فسلم، تو میں نے ان کو سلام کیا، ثم قعدت، پھر میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فجاء الاعراب، اور اعرابی گاؤں کے لوگ جو بدو تھے، من ہا ہونا و ہا ہونا، ادھر ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فقالو، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ نتداوا، کیا ہم علاج کر لیا کریں، دوا دارو کر لیا کریں؟ فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تداو، کہ تم علاج کیا کرو، فإن اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل نے، لم یضع داءً، کہ کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی،
الا مگر وضع لہو دوا کہ اس کی دوا جو ہے وہ بھی پیدا کی ہے، غیر دائن واحد ہاں ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج، جس کی دوا نہیں ہے، الحرمہ اور وہ بڑھاپا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ کچھ بدو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم بیماری کا علاج کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل علاج کیا کرو، کیونکہ کوئی ایسی بیماری تو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ تو گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، جتنی بھی وبائیں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی آتی ہیں، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیماریوں کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں اکتفا نہ کریں اور یہ سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے تو اللہ ہی اس سے شفا دے گا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ بیماری کے لیے علاج کروانا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہم بیمار ہوں ہم علاج کی کوشش کریں، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائیں، علاج کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں شفا مل جائے گی، کیونکہ ہر بیماری کا علاج اس حدیث کے مطابق اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ سائنٹسٹ کا، میڈیکل سائنٹسٹ جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بیماریوں کا علاج دریافت کریں، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر آج کرونا کے حوالے سے بات کریں کہ ابھی تک کرونا کی جو ہے کوئی علاج ہمارے سامنے نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور ان تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھ دیں۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں اور جو ماہرین طب ہمیں بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل گیدرنگ ٹائپ کی چیزوں سے اوائڈ کر لیں، تاکہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو تو استعمال کر سکیں، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب ماہرین طب اس قابل ہو جائیں گے کہ اس بیماری کا علاج دریافت کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ ہاں، بڑھاپا واحد ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 15 ہے، حدثنا، کہتے ہیں ہم سے بیان کیا عمر بن خالد نے، کالا وہ کہتے ہیں، حدثنا لیثو کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان یزیدہ وہ یزید سے بیان کرتے ہیں، ان ابی الخیر وہ ابی الخیر سے بیان کرتے ہیں، ان عبداللہ بن عمر اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، انا راجلاً کہ ایک آدمی نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیراً کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ کالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تطعمو طعاما کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقر السلام اور سلام کرو، علی اس سے من عرفتا جس سے تم جانتے ہو، ومن لم تعرف اور اس کو بھی جس سے تم نہ جانتے ہو۔ تو یہاں پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی ایک بہترین شکل بیان فرماتے ہیں، اور وہ بہترین شکل کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ جو سوال کرے، جو بھوکا ہے، اسے کھانا کھلایا جائے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں عریا تھا، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو سب کچھ دینے والا ہے، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے کھانا کھلاتا، اس طرح تو اسے پانی پلاتا تو مجھے پانی پلاتا۔ مینس کہ اگر ہم دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ اگر ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم اپنے رزق میں سے کھلا رہے ہیں، بلکہ یہ اس بندے کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر آپ کو یہاں پہ دینا چاہوں، ایک 2000 کی بات ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے ایک جاب میں تھا، اور سروے کرنے کے حوالے سے ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا، وہاں مجھے کچھ انٹرویو کرنا تھا۔ تو ایک آدمی کے پاس گیا، وہاں میں نے اس کا انٹرویو کیا، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے اکٹھا کھانا کھایا، تو مجھے اس نے کہا کہ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اب میں ساتھ والے گاؤں میں جاؤں گا اور وہاں کسی ہوٹل میں سٹے کروں گا۔ تو اس نے مجھے جو کہا، اس نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں سے گاؤں بہت دور ہے، پیدل جانا پڑے گا، رات کا وقت ہے، آپ رات میرے پاس ہی ٹھہریں، صبح چلے جائیے گا۔ اور ساتھ اس نے جو مجھے بات کہی وہ اس حدیث کے حوالے سے نظر آ رہی تھی مجھے، کہ اس نے کہا کہ دیکھیں، کہاں اسلام آباد، کہاں بھاولپور، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن اس سال جو میں نے گندم پیدا کی تھی اس کے اندر یہ آپ کا حصہ تھا، اور وہ آپ اس حصہ کھانے کے لیے اللہ نے ایک ایسا سبب بنا دیا کہ آپ یہاں پر پہنچ گئے۔ تو ہم دوسروں کو اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو ذہن میں رہے کہ اس سے ہمارا رزق کم نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے ہمارا رزق بلکہ بڑھتا ہے، اللہ ہمیں اور دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کے قرض جو ہے وہ اپنے ذمے نہیں رکھتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو کھانا کھلاتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ وہ ٹرینڈ کیا ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن جن کو ہم جانتے نہیں ہم خاموشی سے ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں، ہم ان کو سلام نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سلام کریں، اور اس سلام کے بدلے میں لامحالہ طور پر ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور اگر آپ اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیکھیں کہ اگر ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا یا انہی الفاظ میں کسی کو جواب دے دیا تو ہماری 40 نیکیاں ہو گئیں۔ اور اگر ہم ایک دن میں 10 لوگوں کو ملتے ہیں، جو بہت معمولی سی بات ہے، اور ہم 10 دفعہ سلام کہتے ہیں، تو اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں کہ 400 نیکیاں ہمیں ایک دن میں مل گئی۔ اور اگر ہماری روٹین بنتی جائے، اسے پھر 30 سے ملٹیپلائی کریں، پھر اس کے بعد آپ اسے ایک سال سے ملٹیپلائی کریں، تو کتنی زیادہ نیکیاں ہمیں صرف سلام کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم سلام کو پھیلائیں اور اسے عام کریں۔ حدیث نمبر 16 ہے، حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے
ان مالک، وہ مالک سے بیان کرتے ہیں، ان زید بن اسلم، وہ زید بن اسلم سے بیان کرتے ہیں، ان عطا بن یسار، وہ عطا بن یسار سے بیان کرتے ہیں، ان ابن عباس، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کالا، وہ کہتے ہیں، کال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارائیت النارا، کہ میں نے دوزخ کو دیکھا، میں نے آگ کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، فائزہ، جب اکثر و اہلہا، زیادہ تر اس میں رہنے والی، نساؤن، عورتیں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جہنم کی سیر کی، یہ بات معراج کی ہو رہی ہوگی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ خواتین تھی، یکفرنا، وہ کفر کرتی ہیں، کیلا، ہم نے کہا، آ یکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کالا، آپ نے فرمایا، یکفرن العشیر، کہ نہیں، وہ اپنے خاوند کے ساتھ کفر کرتی ہیں، و یکفرن الاحسان، اور اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں، لو احسنتا، اور اگر وہ احسان کرتا رہے، اچھا سلوک کرتا رہے، الی احدہن دہرا، کہ بہت لمبے عرصے تک، یعنی اگر ساری عمر تک وہ عورت سے اچھا سلوک کرتا رہے، ثم رات بن کا شیئن، پھر کوئی معمولی سی بات کو وہ دیکھ لے، قالت، وہ کہتی ہے، ما ریت من کا، کہ میں نے تجھ سے کیا لیا، خیرن، فقط، کچھ بھی، کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام ہی نہیں ملا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی ایک اگزامپل کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ اگر خاوند اس پر پوری زندگی خرچ کرتا رہے، اس کو آرام اور سکون دیتا رہے، لیکن کبھی ایسا دن آ جائے کہ وہ کوئی اچھی چیز اس کو نہ دے سکے، تو خاتون اس کے جواب میں کیا کہتی ہے کہ مجھے تو تم سے کبھی کوئی آرام نہیں ملا۔ تو یہ خاوند کی ناشکری آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ ناشکری ہے کہ جو خواتین کو جہنم میں لے کے جانے کی باعث بنے گی۔ حدیث نمبر 17 ہے کہ حدثنا سلیمان ابو ربی، کہ ہم سے سلیمان ابو ربی نے بیان کیا، کالا، کہتے ہیں، حدثنا اسماعیل بن جعفر، کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، کالا، وہ کہتے ہیں، حدثنا نافع بن مالک، کہ ہم سے نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے بیان کیا، ان ابی ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیات المنافق ثلاثن، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعدہ، جب وہ وعدہ کرتا ہے، اخلفا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن، جب اس کو کوئی امانت دی جائے، خانہ، تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر منافق کی پہچان بتائی جا رہی ہے، اور منافق کی پہچان ایک کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ اس کو نہیں چھوڑے گا تو وہ منافق ہی کہلائے گا۔ اگر اس کے اندر ایک ان نشانوں میں سے پائی جائے گی تو وہ اس کے مطابق 1/3 اور 1/4 کے مطابق وہ منافق کہلائے گا۔ اور تھوڑا سا غور کریں اپنے رویوں کے اوپر، اور تھوڑا سا سوچیں کہ کیا ہم میں سے یہ جو 3 یا 4 نشانیاں پائی تو نہیں جا رہی۔ اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو ہمیں کوشش کی جائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ان برائیوں پر قابو پا لیں، ورنہ
منافق کا لیبل جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہم پر لگ جائے گا، اور منافق کے بارے میں ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا اور اسے سخت ترین عذاب جو ہے اس کا شکار ہونا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، طاقت دے اور ہمارے اندر سے منافقت کو ختم کر دے۔ اس کے بعد 18ویں حدیث ہے ان ابی موسیٰ الاشعری، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرم لباس الحریر، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے ریشم کا لباس، والذاہبہ اور سونے کو، علی ذکور مردوں پر، امتی میری امت کے، وَأُحِلَّ اور یہ حلال کیا ہے لِأَنَاسِہِم میری امت کی عورتوں پر۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مرد ہیں، جو میل ہیں، ان کے اوپر ریشم کا لباس اور سونا یہ حرام ہے، وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، صرف اور صرف خواتین کو ان کے استعمال کی اجازت ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے بہت سے نوجوان ساتھی ایسے ہیں جو گلے کے اندر سونے کی چین پہن رہے ہوتے ہیں، یا سونے کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کے گرد بھی پہن لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لباس جو ہے وہ بھی ریشمی لباس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ایسے لباس کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق مردوں کے لیے حرام ہے، وہ ان چیزوں سے مکمل طور پر اوائڈ کریں، اور یہ صرف اور صرف خواتین استعمال کر سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 19 ہے حدثنا محمد بن بشار، کہ ہم سے محمد بن بشار اخبرنا، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی، یحییٰ بن سعید نے اخبرنا، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی، بحاس بن حکیم سے نے، حدثنی وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا، ابھی ان کے فادر نے، ان جدی وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں، کالا کہتے ہیں کل تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، من ابرو کہ میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں، کالا فرمایا اموں کا اپنی ماں کے ساتھ، کالا وہ کہتے ہیں کل تو میں نے پھر پوچھا، سما اس کے بعد میں کس سے اچھا سلوک کروں، من کالا کس سے، کالا آپ نے فرمایا امہ کا اپنی ماں سے، کالا وہ کہتے ہیں کل تو میں نے پھر پوچھا، سما کہ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کالا فرمایا اموں کا اپنی ماں سے، کالا وہ کہتے ہیں کل تو میں نے پوچھا، سما پھر اس کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، من کالا فرمایا سما آبا کا کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ثم الاقربا پھر اپنے قریبی رشتہ دار سے، فالاقربا اور اس کے بعد جو اس سے دور کا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ۔ تو اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ان صحابی کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور 4تھی دفعہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں ماں کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے، اور وہ نام نہاد خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے اور اسلام میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ذرا اس حدیث پر غور کریں اور سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا جائے یا باپ کے ساتھ عزت و احترام سے پیش نہ آیا جائے، بالکل نہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگرچہ ماں کا مقام
نو ڈاؤٹ بہت بڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے، لیکن باپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ باپ کی بد دعا سے بچا جائے، کیونکہ باپ کی بد دعا جب اگر کوئی باپ دے دے تو پھر وہ آسمان کے درمیان جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اور ہماری آخری حدیث ہے، حدثنی ابو قریب، کہ ہم سے ابو قریب نے محمد بن آلا و ابن ابی عمر اور ابن ابی عمر نے کالا، وہ کہتے ہیں کہ ابو قریب اخبرنا، کہ ہمیں خبر دی ابو قریب نے، وقال ابن ابن ابی عمر، اور وہ کہتے ہیں ابن ابی عمر کہتے ہیں حدثنا، ہم سے بیان کیا، واللفظ لہو کالن، اور اس کے اندر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے، قال حدثنا، ہم سے بیان کیا، مروان یعنی الفزاری نے، ان حمید، وہ حمید سے بیان کرتے ہیں، ان انس، وہ انس سے، کالا کہتے ہیں نادا راجلن، کہ ایک آدمی نے آواز دے کے راجلن کسی اور آدمی کو پکارا، بالبکی، بکی جگہ کا نام یعنی قبرستان کے نام پر پکارا، یا ابا القاسم، اے ابا القاسم، فالتفت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فقالا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی لم کا، کہ میرا مقصود، میں نے آپ کو نہیں پکارا، انما دعوت فلانا، کہ میں نے تو فلاں بندے کو پکارا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسمو، تم نام رکھو، باسمی، میرے نام پر، ولا تکنو، اور تم کنیت نہ رکھو، بے کنیتی، میری کنیت پر۔ یعنی ایک دفعہ ایک آدمی نے ابو القاسم کہہ کر آواز دی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی۔ کنیت کہتے ہیں کسی کو اس کے ماں یا باپ کے نام سے پکارنا۔ تو قاسم آپ کے بیٹے تھے بڑے، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا، بلکہ میں نے تو کسی اور آدمی کو آواز دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم میرے نام پہ نام تو رکھ سکتے ہو، محمد رکھ لو، احمد رکھ لو، جو مرضی رکھ لو، لیکن تم میری کنیت پر نام نہیں رکھ سکتے۔ ابو القاسم رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اور یہ کنیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ ہاں، قاسم رکھنے میں کوئی حرج نہیں، قاسم رکھا جا سکتا ہے، لیکن ابو القاسم جو ہے وہ نام نہیں رکھا جائے گا۔ یہ جو ہم نے احادیث دیکھی ہیں، ان کا مطالعہ کیا ہے، یہ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہماری روٹین کی لائف سے بھی ہیں۔ اس لیے میں نے خاص طور پر ان احادیث کو منتخب کیا ہے جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم ان احادیث پر عمل کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔